الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى آله وبارك وسلم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. يا رب صل وسلم دائما ابدا يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الکرم. اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، جیسا کہ آپ تمامی احباب اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پچھلے کئی ہفتوں سے ہمارا یہ نماز کورس چل رہا تھا جو تقریباً 7 نشستوں پر مشتمل تھا، اور ہماری کوشش رہی ہے پہلی نشست سے لے کر آخری نشست تک نماز کے مکمل معمولات پر تفصیلی طور پر گفتگو کی جائے، اور اس کے سلسلے میں ہم نے اپنے تئیں اہتمام بھی کیا، ہر چیز کو انتہائی وضاحت کے ساتھ سادے انداز میں اور تدریسی طرز پر بیان کیا گیا. امید ہے کہ اس کورس سے جن احباب نے پابندی کے ساتھ شرکت فرمائی ہوگی یقیناً انہیں بہت فائدہ پہنچا ہوگا. میں اس کورس کی اہمیت پر چند ایک باتیں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس طرح کے شرعی شارٹ کورسز کی بہت انتہائی ضرورت ہے، اس وجہ سے کہ ہم پادائشی طور پر مسلمان تو ہیں، سب ہیں، لیکن شاید ہم اسی وجہ سے اس چیز کو جاننا اور سمجھنا چھوڑ دیتے ہیں، سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، فلہذا ہمیں کسی چیز کا علم جا کر حاصل کرنے کی ضرورت نہیں. حالانکہ آپ کو نماز کا جو طریقہ کار بتایا گیا، اس طریقہ کار میں اور جس طرز پر آپ نماز ادا کر رہے تھے، ہم جس طرز پر نماز ادا کر رہے تھے، اس میں اور جو طریقہ ہم نے سیکھا اس میں بڑا فرق ہے. ایک ایک رکن میں کتنا فرق ہے. ہم اسے توجہ نہ ہونے کی وجہ سے غلط طرز پر ادا کر جاتے تھے، ہمیں احساس نہیں ہوتا تھا. اب جب آپ نے اپنی مصروف زندگی سے تھوڑا سا وقت نکال کر اس نشست کو دیا تو اس نشست نے آپ کی نمازوں کو درست کر دیا.
اس نشست کی وجہ سے آپ کی وہ عبادات جو آپ وقت پر تو کر رہے تھے، پابندی کے ساتھ تو کر رہے تھے، لیکن شرعی امور سے واقفیت نہ ہونے کی وجہ سے آپ کی وہ مکمل طریقے سے ادائی نہیں ہو رہی، صحیح طریقے سے ادائی نہیں ہو رہی۔ ہم سجدوں میں جاتے تھے، ہماری پیشانی لگتی تھی تو ہمارا ناک نہیں لگتا تھا، ناک لگتا تھا پیشانی نہیں لگتی تھی۔ ہمیں طریقہ پتہ نہیں تھا کہ پہلے ہم نے ناک لگانا ہے یا پہلے پیشانی لگانی ہے، جب سجدے سے اٹھنا ہے تو پہلے پیشانی اٹھانی ہے یا پہلے ناک اٹھانا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے سجدے کے لیے جانا ہے تو پہلے زمین پر ہم نے اپنے ہاتھوں کو رکھنا ہے یا پہلے زمین پر ہم نے اپنے گھٹنوں کو رکھنا ہے۔ اسی طرح جب ہم نے زمین سے اٹھنا ہے پہلے ہم نے زمین سے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے یا پہلے کاندھوں کو اٹھانا ہے، پہلے گھٹنوں کو اٹھانا ہے اور ہاتھوں کے سہارے سے اٹھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ نے سیکھی ہیں۔ پھر ہم ہاتھ کوئی کہاں تک اٹھاتا ہوگا، کوئی کہاں تک، انگلیوں کا رخ کسی کا کسی سمت ہوتا ہوگا، کسی کا کسی سمت۔ تو یہ سارے طریقہ کار آپ کو ایک وضاحت کے ساتھ بتا دیے گئے، آپ کو معلوم ہو گئے۔ اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے، جب تک معلوم نہیں تھا تب ٹھیک تھا، اب جب آپ نے سیکھ لیا، آپ کو بتا دیا گیا، اب اس کو یاد رکھنا، اس پر عمل کرنا، اپنی نمازوں کو ان طریقوں کے مطابق ادا کرنا، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، یہ آپ کی ڈیوٹی ہے۔ اب اگر آپ سب کچھ سیکھ کر بھی درست طریقے سے نماز ادا نہیں کریں گے، اب اللہ رب العالمین آپ سے ان چیزوں کے بارے میں پوچھے گا کہ آپ کے پاس پلیٹ فارم سے آپ کو بتایا گیا، علماء نے آپ کی رہنمائی کی، وضاحت کے ساتھ آپ کو بتایا، آپ نے سیکھا، سیکھنے کے باوجود بھی آپ لاپرواہی کی وجہ سے ان نمازوں کو درست نہیں کر پائے، ان نمازوں میں تبدیلیاں نہیں لا پائے، تو اب اس میں آپ قصوروار ہوں گے۔ ہاں، ہماری ذمہ داری ہے، ہماری ڈیوٹی ہے، آپ کا کوئی بھی شرعی مسئلہ ہو، آپ کی کوئی بھی پرابلم ہو، نماز کے حوالے سے، شرعی دیگر معاملات کے حوالے سے، آپ تشریف لائیں، آپ کو مسائل میں مطمئن کر دیا جائے گا۔ لیکن یاد رکھیں، ہم اکثر طور پر شرم کی وجہ سے شرعی معاملات کو سیکھنا چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ شرعی معاملات کا علم حاصل کرنا یہ فرض ہے، لازم ہے، واجب ہے۔ حدیث رسول ہے نا صلی اللہ علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ، کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان عاقل بالغ پر فرض ہے، مرد و عورت پر فرض ہے۔ اب اگر کوئی علم حاصل نہیں کرتا تو اس میں اس کی کوتاہی ہے، اس سے پوچھا جائے گا، گناہ گار وہ ہوگا۔ ایسا نہیں کہ اگر انسان اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے کسی چیز کا علم حاصل نہ کرے اور کل جب اللہ رب العالمین کے دربار میں وہ پیش کیا جائے تو پھر وہ کہیں کہ مجھے بتانے والے نہیں تھے، مجھے پڑھانے والے نہیں تھے، مجھے سکھانے اور سمجھانے والے نہیں تھے، پھر اللہ رب العالمین انہیں بتائے گا کہ سکھانے والے بھی موجود تھے، تمہاری رہنمائی کرنے والے بھی موجود تھے، کمی اس چیز میں تھی کہ تم نے جا کر سیکھا نہیں، تم نے جا کر کسی سے پوچھا نہیں۔ اب آپ کو سمپل سا میں ایک رائے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے۔ دیکھیں، رمضان آ رہا ہے ہمارے سامنے، آج شعبان المعظم کی تقریباً 9 یا 10 ہے، 20 یا 19 دن رہ گئے ہیں باقی رمضان المبارک میں، اور ایک سلسلے سے ہماری زندگیوں میں رمضان المبارک آ رہا ہے۔ ہم ہر سال روزے بھی رکھتے ہیں، نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں اور دیگر معاملات بھی کرتے ہیں، صاحب نصاب ہونے پر ہم زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں، صدقہ و خیرات بھی کرتے ہیں، فطرات بھی ادا کرتے ہیں۔ لیکن بتائیں، الا ماشاء اللہ کچھ لوگوں کے علاوہ، کیا ہم میں سے ہر ایک کا یہ معمول ہے
کہ ہم نماز تراویح کے شروع ہونے سے پہلے اس کے مسائل جا کر علماء سے پوچھتے ہیں؟ کہ ہمارا یہ معمول ہے کہ ہم رمضان المبارک شروع ہونے سے پہلے روزوں کے مسائل علماء سے جا کر ڈسکس کرتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں؟ کیا ہم صاحب نصاب ہونے پر، مال ہونے پر، کیا ہم زکوٰۃ ادا کرنے کے جو مسائل ہیں وہ علماء سے جا کر پوچھتے ہیں؟ اسی طرح صدقہ و خیرات کے مسائل، فطرات کے مسائل کیا ہم جا کر پوچھتے ہیں؟ نہیں پوچھتے ہم۔ پوچھنا چاہیے۔ اگر ایک شخص کئی سالوں سے روزے رکھ رہا ہے اور اس کے روزے میں درستگی نہیں ہے، ہمارے یہاں ایک مشہور مسئلہ، سالہاں سے وہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، علماء کہہ کے تھک گئے کہ جب اذان شروع ہو جائے تو اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، اذان روزے کے لیے نہیں ہوتی۔ سحری کے ٹائم کا ختم ہونا یہ اذان پر موقوف نہیں ہے۔ اذان تو نماز کے لیے ندا دی جاتی ہے، صدا دی جاتی ہے، بلایا جاتا ہے، یہ تو نماز کا اعلان ہے۔ ہمارے یہاں یہ ہے کہ جب اذان ہو رہی ہوتی ہے ہمارے لوگ اس ٹائم بھی کھا پی رہے ہوتے ہیں کہ چلو اذان کے آخر تک ٹائم ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں نماز کے بعد بھی 2-4 منٹ ہوتے ہیں۔ اب بتائیں، جب ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روزے کا ٹائم ختم کب ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ روزہ اسٹارٹ کب سے ہو رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا روزہ بند کب سے ہوگا، تو پھر بتائیں کہ ہم اپنے روزوں میں درستگی کیسے لا سکتے ہیں؟ ہم کیسے یہ گمان کر سکتے ہیں کہ صبح سے لے کر شام تک جو ہم نے 12-14 گھنٹے بھوک پیاس کے ساتھ گزارے ہیں، کیا اس روزے کا ہمیں ثواب ملے گا؟ اگر آپ کے 2-3-4 منٹ کی وجہ سے آپ کے دن بھر کی محنت ہی ضائع ہو جائے تو اس میں آپ کو فائدہ ہے یا آپ کو نقصان ہے؟ اسی طرح افطاری کے مسائل ہیں۔ کوئی دوسروں کی اذان شروع ہوتی ہے، ہم روزہ افطار کر دیتے ہیں، ہم صحیح پرکھ ہی نہیں پاتے کہ یہ اذان کن کی ہے اور یہ اذان ٹائم پر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، یہ وقت سے پہلے تو نہیں ہو رہی یا یہ وقت کے بعد تو نہیں ہو رہی۔ تو ان چیزوں کا علم حاصل کرنا آپ پر لازم ہے۔ اگر آپ حاصل نہیں کریں گے تو آپ کی چھوٹی چھوٹی کوتاہیوں کی وجہ سے آپ کی بڑی بڑی عبادات ضائع ہو جائیں گی۔ اسی طرح زکوٰۃ کے مسائل ہیں، جب شروع ہو جاتے ہیں، بیان ہوتے ہیں، تو پھر لوگ آ کر پوچھ رہے ہوتے ہیں، لیکن خود سے کوئی نہیں جا کے پوچھتا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنا میرے گھر میں سونا ہے، میری وائف کے پاس، میری بچیوں کے پاس، یا ہم نے بچیوں کے جہیز کے لیے سونا بنا کر رکھا ہوا ہے، یا دیگر چیزیں رکھی ہوئی ہیں، یا ہمارے رقم ہمارے پاس جمع ہے، یا دیگر چیزیں ہمارے پاس جمع ہیں، کیا ان پر زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ یہ ساری چیزیں علماء سے پوچھنے سے آپ کو حاصل ہوں گی۔ اگر آپ یہ سوچیں کہ آپ ان مسائل کو پوچھیں گے نہیں، ایسے ہی اپنے جو آپ نے سن رکھے ہیں طریقہ کار ان کے مطابق آپ ادا کرتے رہیں گے تو ممکن ہے کسی جگہ پر آپ سے کمی ہو جائے اور اللہ کریم اس عبادت کو آپ کے قبول ہونے کے لیے وہ عبادت قبول نہ ہو سکے، بلکہ وہ جو کمیاں ہیں وہ اس عبادت کی قبولیت میں رکاوٹ بن جائے۔ تو یہ شارٹ کورسز اس وجہ سے اسٹارٹ کیے گئے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی وقتاً فوقتاً رہنمائی ہوتی رہے اور ہماری جو شرعی چیزیں ہیں وہ درست ہوتی رہیں۔ ایک تو نماز کے کورس کا یہ تھا، دوسرا یہ تھا کہ ہم نے ایک عرصے سے دیکھا نماز پڑھنے میں مسجد میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، نمازیوں کے ساتھ معاملات بھی ہوتے ہیں، تو بہت سارے مسائل ایسے ہوتے ہیں جو فرداً بتانے پڑتے ہیں۔ مثلا میں مغرب کی نماز پڑھ کے اٹھا، میں نے دیکھا کوئی صاحب نماز پڑھ رہا ہے تو وہ صحیح طریقے سے رکوع ادا نہیں کر رہا، دوسری سمت دیکھا کوئی سجدہ کر رہا ہے تو وہ صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کر رہا، تیسری سمت دیکھا وہ قیام میں کھڑا ہے، اس نے ہاتھ باندھے ہیں تو وہ ہاتھ صحیح نہیں باندھے ہوئے،
چوتھی سمت دیکھا کوئی تکبیر اولیٰ کہہ رہے ہیں تو اس کے ہاتھ درست نہیں ہے. پھر باہر نکلا وضو خانے کی طرف دیکھا جو وضو کر رہے ہیں ان کا وضو کا طریقہ درست نہیں ہے. کوئی مسح کر رہے اس کے مسح کے طریقے درست نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی. تو اس بات کو دیکھنے کے بعد پھر یہ سوچا کہ کیوں نہ اس چیز کو، ان ساری چیزوں کو جو ہمیں فرداً بتانی پڑتی ہیں، ایک شارٹ کورس بنا دیا جائے اور اس کورس میں چند ایک اچھے جید علماء کو اس میں بلا کر ان کی زیر نگرانی اور انہی کی وساطت سے یہ مسائل لوگوں تک پہنچائے جائیں، لوگوں کی رہنمائی کی جائے اور لوگوں کو ان چیزوں سے آگاہی اور واقفیت دی جائے. یہ ساری چیزیں تھیں. چونکہ ہمارا معاشرہ اس نیز پر جا پہنچا ہے کہ ہم دوسری چیزیں تو ڈسکس کرنے میں کچھ بھی محسوس نہیں کرتے، لیکن معذرت کے ساتھ ہم شرعی چیزوں کو جب ڈسکس کرنا پڑے، جب پوچھنا پڑے تو پھر ہم تھوڑا گھبرا جاتے ہیں، ہچکچا جاتے ہیں، ہم پوچھتے نہیں ہیں. حالانکہ لازم ہے ہم پر یہ چیزیں پوچھنا، ان چیزوں کا علم حاصل کرنا. اللہ نے قرآن میں اتنا تو کہا کہ نماز بندہ مومن پر وقت مقررہ پر فرض کر دی گئی ہے. یہ بھی کہا کہ نماز انسان پر لازم ہے، اس نے ادا کرنی ہے. جب ادا نہیں کرے گا تو پھر اس کے بارے میں اس سے پوچھ ہوگی، اس کے بارے میں اسے جواب بھی دینا پڑے گا. نماز کے فضائل میں بھی کئی آیات قرآنیہ موجود ہیں، لیکن پھر اس کی فضیلت میں بھی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے. جب انسان نماز میں لگ جاتا ہے تو اللہ کریم اس کی پھر ہر طرح کی حفاظت فرما لیتا ہے اور ہر طرح کے مسائل سے اسے نجات عطا فرما دیتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں صراحت کے ساتھ ہیں، ان کی وضاحت نہیں تھی. تو وضاحت کے لیے اللہ نے اپنے محبوب کو بھیجا اور میرے آقا علیہ السلام کو فرمایا کہ یا رسول اللہ، اب آپ نے امت کو بتانا ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ نماز تو پڑھنی ہے، اس کا وقت بھی ہے. اگر نماز فجر ادا کرنی ہے تو اس کا وقت ہے، اگر نماز ظہر ادا کرنی ہے تو اس کا وقت ہے، اگر نماز عصر ادا کرنی ہے تو اس کا وقت ہے، اگر نماز عشاء ادا کرنی ہے تو اس کا وقت ہے، اگر نماز چاشت ادا کرنی ہے، اشراق ادا کرنی ہے، نماز تہجد ادا کرنی ہے یا دیگر نمازیں ادا کرنی ہے تو ان کا ایک وقت ہے کہ اس وقت میں کرو گے تو ٹھیک ہے، اس وقت میں نہیں کرو گے تو ٹھیک نہیں ہوگا. لیکن ان نمازوں کو ادا کیسے کرنا ہے، نمازوں کو پڑھنا کیسے ہے، نمازوں میں کیا کرنا ہے، کتنا قرآن پڑھنا ہے، کیسی تلاوت کرنی ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوں گی. اس لیے ہم نے جو ان شارٹ کورسز کا آغاز کیا اس میں بنیادی طور پر ہم نے اسٹارٹنگ میں 10 روزہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کورس رکھا. اس میں ہم نے مختلف پہلوؤں پر گفتگو کی، مختلف پہلوؤں پر ہم نے آپ کو اس کی تعلیم دی، اس کے بارے میں بتایا. اب اس کے بعد ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر تفصیل کے ساتھ ایک کورس رکھتے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ یہ کورسز کا یہ جو سلسلہ ہے یہ جاری رہے گا. لیکن یہ کورسز کا سلسلہ تب تک جاری رہ سکتا ہے جب تک آپ اس میں شرکت کو یقینی بنائیں گے، جب تک آپ اس میں انٹرسٹنگ ہوں گے، جب تک آپ کی ان میں دلچسپی ہوگی تب تک یہ کامیاب ہوں گے. جب آپ کی دلچسپی نہیں ہوگی تو ایک امام یا ایک عالم کچھ نہیں کر سکتا. یعنی پلیٹ فارم تو ہمارے پاس ہے لیکن اس پلیٹ فارم سے چونکہ ہم نے میسج دینا ہے تو وہ میسج سننے کے لیے بھی ہونے چاہیے. اس لیے ہم نے اوپن طریقے سے اس کورس کو نہیں رکھا تھا. ہم نے اپنے نمازیوں کے لیے، ہم نے اپنے حلقہ احباب کے لیے اس کو مختص کیا تھا کہ بنیادی طور پر ہماری مسجد کے جو ہمارے نمازی ہیں
اتنے طویل عرصے سے ان کی نمازیں درست ہو جائیں، اس کے بعد ہم اس کو وسعت دیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم آگے لے کر چلیں گے۔ دوسرا یہ تھا کہ اللہ نے قرآن میں نماز کا حکم تو دیا، نماز کا بتایا تو صحیح کہ نماز ادا کرنی ہے، لیکن کیسے کرنی ہے، اس کا طریقہ کار، وہ سارا پھر ہمیں سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہونا تھا۔ تو اسی لیے ہمارے لیے لازم ہے کہ اگر ہم زندگی کے کسی بھی پہلو میں کامیابی حاصل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی پہلو کو ہم پائے تکمیل تک اچھے انداز میں پہنچانا چاہتے ہیں، تو پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن کے ساتھ جڑنا پڑے گا، حضور کی سیرت کو پڑھنا پڑے گا، حضور کی سیرت کو دیکھنا پڑے گا کہ میرے آقا علیہ السلام نے کن معاملات کو کن طریقوں سے نبھایا اور کن طریقوں سے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان معمولات کو مکمل کیا۔ تو نماز کے معاملے میں اگر ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ حسنہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جتنی نمازوں کی پابندی کرتے تھے اتنی شاید ہی کسی چیز کی پابندی کریں، بلکہ صحابہ سے تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صحابہ میرا دل کرتا ہے، میرا جی چاہتا ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ اذان دے، پھر میں مصلی امامت پر کسی کو کھڑا کروں اور پھر میں لوگوں کو لے کر جاؤں، جا کر مکے کی گلیوں میں دیکھوں جو لوگ نماز کے لیے مسجد میں نہیں آئے، میرا جی چاہتا ہے میں انہیں گھروں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، ان لوگوں سمیت ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ آج ہم اس حدیث مبارکہ کو ایک سمت رکھیں، دوسرے سمت ہم اپنے معاشرے کو دیکھیں، دوسری جانب ہم اپنے گھروں کو دیکھیں، ہم اپنے فیملی ممبران کو دیکھیں۔ کیا ہماری فیملی کے سارے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہماری گلی کے سارے افراد نماز پڑھتے ہیں؟ کیا ہمارے محلے کے افراد نمازیں پڑھتے ہیں؟ اگر نہیں پڑھتے تو پھر ان کی دعوت دینا ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم اگر آج سیکھ کر جا رہے ہیں تو اس کا صرف یہ ذمہ داری ہماری نہیں ہے اور اس کا صرف یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اس کو اپنائیں، اپنی نمازوں کو درست کر لیں، بس ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو چیزیں ہم نے سیکھی ہیں وہ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے بچوں کو سکھائیں، اپنی فیملی کے دیگر افراد کو سکھائیں، اپنے حلقہ احباب کو سکھائیں، دوستوں کو سکھائیں۔ جہاں تک ہماری وساطت ہے، جہاں تک ہم لوگوں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں وہاں تک ہم پیغام پہنچائیں، یہ ہم پر لازم ہے۔ اس لیے ہم میں سے ہر ایک شخص کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ شرعی مسائل کو بلا تکلف، بلا جھجک علماء سے جا کر ڈسکس کریں، ان سے جا کر پوچھیں، ان سے رہنمائی حاصل کریں، اور پھر جب وہ ہماری رہنمائی کر دیں، ہمیں صحیح معنوں میں وہ بتلا دیں، تو پھر ہماری دوسری ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم وہ چیزیں جو سیکھ چکے ہم صرف انہیں اپنے تک محدود نہ رکھیں بلکہ انہیں آگے پھیلائیں، آگے دوسرے لوگوں تک ان کا پیغام دیں۔ یہ پیغام دینا بھی ہمارے لیے باعث اجر و ثواب ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس میں بھی ہمارے لیے اجر رکھا ہوا ہے اور اس میں بھی اللہ رب العالمین ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ اور پھر اس کورس کی ایک اہمیت یہ بھی تھی کہ عام طور اس پہ چونکہ درس ہوتے ہیں نا، ان میں لوگ اتنا انٹرسٹنگ نہیں لیتے، اس میں دلچسپی نہیں لیتے، لیکن یہ چونکہ سلسلہ ہوتا ہے، ایک کورس ہوتا ہے، تو اس میں لوگ ایک دلچسپی بھی لیتے ہیں کہ چلو مختصر سے وقت میں ہے، مختصر سی نشستوں کے لیے ہے، تو اس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور پھر لوگوں کا وہ کہتے ہیں نا کل جدید لذیذ، کہ ہر نئی چیز لذیذ ہوتی ہے، تو یہ ایک نئی چیز ہوتی ہے نا، اس میں قاری صاحب کی وساطت سے نئے علماء کرام اور بعض طور پہ جو پروفیسرز ہوتے ہیں وہ بھی تشریف لاتے ہیں، جو
مطلب کہ اچھے اچھے علماء کی خواہش ہوتی ہے کہ یہاں پر ان کو بلایا جائے، یہاں سے ان کا جو میسج ہے وہ آپ تک پہنچایا جائے۔ تو اب اگر آپ کو یہاں سے تو اچھے طریقے سے چیزیں مل رہی ہوں، لیکن اگر سامنے ان چیزوں کو لینے والے ہی موجود نہ ہوں، حاصل کرنے والے ہی موجود نہ ہوں، تو پھر صاف ظاہر ہے جو بندہ محنت کر رہا ہوتا ہے، جو بندہ کوشش کر رہا ہوتا ہے، جو جستجو میں لگا ہوتا ہے، وہ بھی پھر تھک جاتا ہے، اس کی جو ہمتیں ہوتی ہیں وہ بھی جواب دے جاتی ہیں، پھر وہ بھی اس کے جذبے بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے، ڈیوٹی ہے کہ اگر ہمارے علماء، ہماری مساجد کی ائمہ اور ہمارے اگر لوگ ہماری تعلیم و تربیت کے لیے اور ہماری آخرت کی فکر کے لیے کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو پھر ہمیں ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہونا چاہیے، ان کا دست بازو بننا چاہیے، اور جس طرح سے ہو سکے ہمیں ان کی جو ہے معاونت کرنی چاہیے، ان کے ساتھ چلنا چاہیے، جس طریقے سے بھی ہو ان کے ساتھ معاونت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا یوٹیوب پہ بھی چینل پہ بھی ہے، تاکہ اپنی فیملیز کو، اپنے رشتہ داروں کو بھی اس کے اندر شامل کر سکتے ہیں اس کورس میں۔ جی ہاں، دوسرا ہم اسٹارٹنگ میں بتانا بھول گئے تھے، انشاءاللہ نیکسٹ جو ہمارا کوئی کورس ہوگا اس میں ہم بتائیں گے کہ ہمارا یہ جو کورس ہوتا ہے نا، یہ لائیو چلایا جاتا ہے فیس بک پیج پر، پھر اس کے بعد یوٹیوب پیج پر اپلوڈ بھی کر دیا جاتا ہے۔ تو بالفرض اگر آپ اپنی فیملی ممبران کو، اپنے احباب کو اس میں شامل کرنا چاہیں، معاملات زندگی ہوتے ہیں، ہر بندہ اس میں شرکت نہیں کر سکتا، تو جو شرکت نہیں کر سکتے اور ان کی خواہش، آرزو اور تمنا ہوتی ہے کہ وہ ان چیزوں سے فائدہ حاصل کریں، نفع لیں، تو پھر آپ انہیں سوشل میڈیا کے ذریعے بھی اس کورس کے اندر شامل کر سکتے ہیں، کرا سکتے ہیں۔ اس کے لیے آپ کو قبلہ کاری صاحب سے رہنمائی لینی پڑے گی، آپ کو اس کا جو لنک وغیرہ ہے وہ شیئر کر دیا جائے گا، یا آپ کو فیس بک پیج بتا دیا جائے گا، یا یوٹیوب جو پیج ہے وہ بتا دیا جائے گا کہ اس نام سے ہے، تو آپ اس سے بھی اچھے طریقے سے رہنمائی لے سکتے ہیں۔ لیکن وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں جو ہم نے سیرت النبی کورس میں بیان کی تھی، یا ہم نے جو نماز کے حوالے سے بیان کی ہیں، وہ ساری چیزیں ہمارے پاس سوشل میڈیا پر موجود ہیں۔ جی، وہ چیزیں ہمارے پاس موجود ہیں سوشل میڈیا پر۔ اس کے لیے بھی اگر آپ کو جیسے بعض چیزیں بھول جاتی ہیں، یا بعض چیزیں آپ کسی اور کو بتانا چاہتے ہیں، یا کسی اور تک وہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ وہاں سے بھی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اسی کے بعد انشاءاللہ شریعت کورس کا بہت جلد آغاز کیا جائے گا، احکام شریعت کا، اس کا انشاءاللہ العزیز بہت جلد آغاز کیا جائے گا، اور اس میں بھی یہی کوشش ہوگی کہ آپ کو شرعی معاملات سے آگاہ کیا جائے۔ تو آپ اس مشن کا حصہ بنیں اور اس کام کا حصہ بنیں، خود بھی اس میں معاونت کریں، اور جہاں تک آپ کی استطاعت ہے، وساطت ہے، معرفت ہے، وہاں تک آپ یہ پیغام پہنچائیں اور پہنچانے کا ذریعہ بھی بنیں۔ بس تو دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں ان چیزوں کو سیکھنے، عمل کرنے کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب کوئی نبی نہیں آئے گا، کہ ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کو آگے سلسلہ چلائیں، ہر ایک کی رسپانسبلٹی ہے کہ اس پہ زور دیں تاکہ ہم لوگ آگے۔ دیکھیں نا، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ایک سلسلہ چل رہا تھا کہ اللہ رب العالمین نے احکام شریعت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے ایک نظام بنایا تھا، ایک ضابطہ تھا کہ ایک نبی کے بعد دوسرا نبی تشریف لے آتا تھا، پھر اللہ کریم بعض نبیوں کو نئی شریعت عطا فرما دیتا تھا، بعض کو وہی شریعت دیتا تھا، انہوں نے اس شریعت کو آگے پہنچانا ہوتا تھا۔ لیکن جب اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ رب العالمین نے حضور اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کو
قیامت تک کے لیے نبی اور رسول بنا کر بھیجا۔ اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا سلسلہ ختم ہو گیا۔ اب نبوت بھی رسول اللہ کی چلے گی اور شریعت بھی رسول اللہ کی چلے گی، لیکن اس کے بعد علماء کی ذمہ داری ہے کہ جو سابقہ امتوں میں پیغام شریعت لوگوں تک پہنچانے کی ذمہ داری انبیاء کرام علیہ السلام کی تھی، وہ اس امت میں احکام شریعت پہنچانے کی جو ذمہ داری ہے وہ علماء کی ہے۔ تو اس واسطے علماء کی کوششیں ہوتی ہیں کہ وہ اپنی ذمہ داری کو نبھاتے رہیں اور وہ یہ ذمہ داری ادا کرتے رہیں۔ تو یہ ذمہ داری ہے ہماری، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس چیز کو وقتاً فوقتاً ادا کرتے رہیں، اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے کہ آپ وقتاً فوقتاً ان چیزوں کو حاصل کرتے رہیں۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عظیم عطا فرمائے۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالیٰ نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کا جو ایک دن ہے وہ 50,000 سال کا ہے۔ ہماری یہ زندگی کتنی دیر کی ہے؟ 50 سالہ، 100 سالہ۔ ہم قیامت کے ایک دن سے اس زندگی کو تقسیم کرتے ہیں کہ پلک جھپکنے کی دیر بھی نہیں بنتی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا ہے آج اللہ کے دین کو سیکھیں، اس پر عمل پیرا ہوں اور اپنی نمازوں کو بہتر کریں۔ تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ کہ آپ لوگوں نے اس نماز کورس کو اٹینڈ کیا، اسے سیکھا۔ دعا ہے کہ اللہ پاک آپ اس عمل کو قبول فرمائیں، اور جو ساتھی تشریف لائے ہیں آپ تمام کا آنا اللہ پاک قبول فرمائیں۔ تو روایت میں آتا ہے کہ محدث ابن جوزی ایک دن تشریف فرما تھے، تو انہوں نے دیکھا کہ گھر پہ کچھ کام ہے اور مزدور کی ضرورت ہے۔ وہ بازار جاتے ہیں، جیسے لیاقت مارکیٹ جائیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ سائڈوں پر مزدور بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے ہی بازار میں، بغداد کے بازار میں مزدور بیٹھے تھے، تو آپ جاتے ہیں دیکھتے ہیں مزدور بیٹھے ہیں، تو آپ تلاش کرتے ہیں کہ کوئی ایسا مزدور ہو کہ جو دیندار بھی ہو تھوڑا۔ دیکھتے ہیں کہ ایک لڑکا ہے، جوان ہے، چہرے سے لگتا ہے کہ نمازی ہے، پرہیزگار ہے۔ اب پہلے دور کے لوگ اپنے گھر میں کام کرنے والوں کا خیال کرتے تھے کہ وہ دیندار ہو، نیک ہو۔ تو آپ نے کیا کہ اس سے پوچھا کہ ہاں بھائی کام کرو گے؟ بولا ہاں کام تو کروں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں۔ آپ نے فرمایا مالکوں کی شرطیں ہوتی ہیں، نوکروں کی ہوتی ہیں۔ کہا میری شرطیں لے جانا ہے تو لے جاؤ، انہیں چھوڑ جاؤ۔ کہا کہ عام مزدور 4 دینار مزدوری لیتا ہے، میں 3 لوں گا۔ بولا یہ تو بہت اچھی شرط ہے۔ کہا دوسری شرط کیا ہے؟ کہا دوسری شرط یہ کہ جب نماز اذان ہوگی میں کسی کی نہیں سنوں گا، نماز کے لیے نکل جاؤں گا۔ اور تیسری شرط کہا آپ مجھ سے کچھ سوالات نہیں کریں گے، میرے بارے میں معلومات نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا میں لے آیا۔ کام جو پورے دن کا کام تھا اس نے 2 گھنٹے میں، مزدوری اتنی محنت اور ایمانداری سے کی کہ دیہڑی کا کام 2 گھنٹے میں کر کے فارغ۔ آپ فرماتے کام سے کام نکلتے، گھر کی دروازے کی بنیادیں تھوڑی سی کمزور تھی، میں نے بولا کھڈا کھودو، تو اس نے کھودا تو زور کی اذان کا ٹائم ہو گیا، اور جب اذان ہوئی تو راستہ بلاک ہو گیا، تو کھڈا کھودا مٹی تھی راستے میں۔ تو میرے بیٹے نے کہا کہ بھائی ابھی تو اذان ہوئی، نماز میں ٹائم ہے۔ جب نماز کے لیے جانے لگے ہو، کہا میں نے آپ کے والد سے پہلے کہا تھا اذان ہوگی میں کسی کی نہیں سنتا، جب رب کا بلاوا آتا ہے تو میں کسی کی نہیں سنتا، سوائے رب کی سنتا ہوں۔ آج ہم رب کی نہیں سنتے، سب کی سنتے، تبھی ہمیں پریشانی ہے، مشکلات ہیں۔ چلے جاتے ہیں، واپس آتے ہیں، کھانے کا ٹائم ہوتا ہے، آپ فرماتے آؤ کھانا کھا لو۔ کہا کہ میرا روزہ ہے۔ مزدور ایک بندہ جو
کئی مزدوروں کا اکیلا کام کر رہا ہے اور روزے کی حالت میں. جب شام کو جانے لگے تو آپ نے فرمایا کل کے لیے طے کر لیں, تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں نے آپ سے کہا تھا مجھ سے اب کچھ سوال نہیں کریں گے. کہا کل کا طے کر لیں. کہا کل کا مجھے تو نہیں معلوم, آپ کو پتہ تو. محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں لاجواب ہو گیا. دوسرے دن جب گیا تو وہاں موجود نہیں تھا. پتہ چلا کہ وہ ہفتے میں ایک دن آتا ہے, باقی کہتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہوں, اللہ کو راضی کرنا ہے, میں نے بڑی نمازیں چھوڑی ہیں, وہ نمازیں پوری کرنی ہیں میں نے. آپ فرماتے ہیں کہ دوسرے ہفتے میں گیا, وہ موجود تھا, پھر لے کے آیا. تیسرے ہفتے لے کے آیا, چوتھے ہفتے گیا تو وہ موجود نہیں تھا. کہا کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ وہ بیمار ہے. آپ فرماتے ہیں کہ پوچھا پتہ کہاں ہے؟ بولا بغداد کی جو قبرستان ہے اس کے ساتھ جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے. آپ وہاں جاتے ہیں, دروازے کو دستک دیتے ہیں, اندر سے آواز آتی ہے محدث ابن جوزی صاحب اندر آ جاؤ. آپ فرماتے ہیں تمہیں کیسے پتہ چلا؟ بولا ہمارا کون ہے, مجھے پتہ تھا آپ ہی ہیں جو اللہ والے ہیں, میری خبر گیری آپ ہی نہیں کرنی ہے, میرا کون ہے. آپ اندر جاتے ہیں, دیکھتے ہیں تو سخت بخار ہے. کہا تمہارا نام کیا ہے, تم کہاں رہتے ہو, تمہارے والدین کوئی؟ بولا آپ اس سے سوالات نہ کریں, میرے پاس ٹائم کم ہے, میں نے آج رات کو مر جانا ہے, اور صرف آپ میرے دو کام کر دیں, اللہ آپ کو اس کی بہتر اجر اور جزا عطا فرمائے گا. کہا کیا؟ کہا کہ ایک جیب میں پیسے نکالے 3 دینار. کہا یہ رکھیں, میرے کفن دفن کا بندوبست آپ نے کرنا ہے. دوسری جیب میں ہاتھ ڈالا تو ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی. کہا یہ کل جب میں انتقال کرتا ہوں نا تو شام کے ٹائم ہارون رشید بادشاہ جو ہے وہ شہر کو آئے گا, اسے بلانا, وہ تمہاری بات نہیں سنے, اسے کہنا تمہاری امانت ہے, جب بلائے تو اس کو یہ دے دینا. بس یہ میرے 2 کام کر دیں, اللہ آپ کو اس کی بہترین جزا عطا فرمائے. کہا کہ میں نے سوالات کرنا چاہے, انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم کم ہے, میں نے رب کو راضی کرنا ہے, میں نے عبادت کرنی ہے, میں نے نمازیں پڑھنی ہیں تو میں نے چھوڑ دی تھی. محدث ابن جوزی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں بڑا پریشان ہوں, یہ کیسا بندہ ہے جو کچھ بتاتا ہی نہیں ہے, اور اللہ کا ایسا ولی آدمی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں چلا گیا, رات نیند نہیں آئی. یہ بندہ ہے, اس کو پتہ ہے میں نے مر جانا ہے. آپ فرماتے ہیں رات بھر جاگتا رہا, صبح ہوئی فجر کی نماز کے بعد میں جب گیا وہاں 2-3 بندے میں نے ساتھ لیے, دور سے خوشبوئیاں آئی. دستک دینے کی نوبت نہیں تھی, گیٹ کھلا اور اندر گئے تو ایسا لگ رہا تھا کہ مسکرا رہا ہے, جیسے حضور کا دیدار کر کے سویا ہو. آپ فرماتے ہیں اسے اٹھایا, اسے کفن وغیرہ پہنایا. جب جنازہ اٹھایا تو لاکھوں کی تعداد میں مجمع آ گیا. جنازہ ہوا, تدفین ہوئی شام کے ٹائم. آپ فرماتے ہیں کہ باپ کی طرف میں گیا, دیکھا کہ ہارون رشید شہر کو آیا تھا, بلایا نہیں سنا اس نے. کہا تو کہ بادشاہ سلامت آپ کی امانت ہے. کہا کیا بات ہے؟ کہا یہ انگوٹھی آپ کو پہنچانی تھی. کہا یہ انگوٹھی والا کہاں ہے؟ کہا آج تو اس کا انتقال ہوا ہے, جھوٹ میں تو اس کو دفنایا ہے. کہا بادشاہ سلامت رونا شروع. کہا بادشاہ سلامت بتائیں تھے صحیح وہ کون ہے؟ کہا مجھے اس کی قبر پہ لے چلو. قبر پہ جاتے ہیں, روتے ہیں, مٹی سر پہ ڈال رہے ہیں. کہا آپ رو رہے ہیں, نہ وہ کچھ بتاتا تھا نہ آپ کچھ بتاتے ہیں, بتائیں تو صحیح کہ تھا کون؟ کہا یہ میرا بیٹا تھا. کہا یہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھتا تھا, کہ مجھے کہتا تھا دنیا جاری چھوڑیں, حساب بڑا سخت ہے. میں کہتا تھا میں چھوڑ کے جاؤں گا تو ظالم آ گیا تو پھر کون سنبھالے گا. تو آج ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ رب کو راضی کریں اور دینی احکامات جو ہمیں سکھائے جا رہے ہیں اسے سیکھ کر اپنی زندگی کو, اپنی نمازوں کو بہتر بنائیں. وما توفیقی الا باللہ. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مولا کریم جو ہم نے نماز کورس کا اہتمام کیا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما.
ہم سے جو قصد سامن خطا ہوئی مولا معاف فرما، اسے شرف قبولیت کا نجات فرما۔ اس تمام کا ثواب آقا انوار رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوڑبار میں ہدیتاً توفتاً عقیدتاً محبتاً معودتاً پیش کرتی ہیں والا قبول فرما۔ مولا کریم ہم تمام کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ہم تمام کی بخشش فرما، ہمارے والدین کی بخشش فرما، تمام امت مرحومہ کی بخشش فرما۔ مولا کریم ہم تمام کی تمام روحانی ہماری نفسانی بیماری کو دور فرما، ہم تمام کی مشکلات کو حل فرما۔ مولا کریم حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما، ہم تمام کو وبائی امراض سے محفوظ فرما، دینی متین کی سمجھ بوجھ نصیب فرما، ہم تمام کا خاتمہ بھی خیر فرما، مرد و کلمہ طیب پڑھنا نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔